بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص اور اسپیشل پروگرام سیرت النبی اور انسانی سماج۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ خاص کر جو ہماری سیریز ہے، اس میں مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی متعلق بات چل رہی ہے۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نے زندہ درگور زمین میں دفن ہونے والی لڑکیوں کو بچایا، ان عورتوں کو حقوق ان تک پہنچائے جو ضروری تھے، اور انسانی معاشرے کو آپ کی سیرت کی کتنی ضرورت تھی، آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے جو پیغامات الہی تھے وہ لوگوں تک پہنچائے، تمام مصائبوں کو سہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ بھی کیا۔ کچھ اسی طرح کے اور بھی سوالات ہمارے سامنے ہیں جو ہم کریں گے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سر کا۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس طریقے سے دیکھا جائے آج کے اس دور میں جو ٹیکنالوجی ہے اور جو آج ترقی ہوئی ہے دنیا میں، کہیں نہ کہیں اس میں اگر دیکھا جائے جو 100% کہا جائے وہ علم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے۔ اگر ہم سیرت نبی پر غور کریں تو علم کے سلسلے سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ علم کو کیسے حاصل کرنا ہے، کس طرح حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے نقش قدم پر کس طریقے سے گامزن ہو سکتے ہیں، یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ جو انقلاب اسلام لایا وہ علم ہی کی بنیاد پر لایا۔ جی، انقلاب اس سے پہلے جو انبیاء کے یہاں جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ سماج اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، تو ان کو سیدھی سیدھی بات بتا دی جائے کہ بھائی سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، برائی نہیں کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، لحاظ کرو، یعنی سوسائٹی میں تم جانور نہیں آدمی ہو، دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ بس اتنی پر بات جا کر کے رک جاتی تھی۔ یعنی آپ جناب نوح کیا ڈرا سمجھا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ ابھی اتنا ایڈوانس زمانے نہیں ہوا تھا، سماج یا معاشرہ اتنا آگے نہیں گیا تھا۔ اچھا، توحید کا وہ سبق اس زمانے میں نہیں ہو پایا۔ رسول اللہ نے اپنا جو مشن شروع کیا تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی بنیادی طور پر۔ اچھا، میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا ہوں، جو آدمی دیکھیں وہ اپنے نظریات والی بات ہے، ہمارے دین میں یہ کہا گیا، ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ جو آدمی اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو خدا مانتا ہے کہ یہ بھی ہے، تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کیوں کرے گا؟ جی، اللہ کے بارے میں کوئی تحقیق ہوتی ہے کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا؟ نہیں بھی، اللہ ہے، اس کو مانو۔ بے شک۔ تو اب اگر ہم نے ہر شے کو خدا مان لیا تو اس کے بارے میں تحقیق کرنا یا اس کے اوپر وہ اس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اسی پر جا کے اپنا یان اتار دیں، یہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں ایک زمانے میں عیسائیوں نے گیلیلیو کو بہت سخت سزا دی، اور اب جا کے عیسائیوں نے سن 1980 کے آس پاس معافی مانگی ہے پادریوں نے۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ جو جناب مریم جس زمین پر پیدا ہوئی، جناب عیسیٰ جس زمین پر پیدا ہوئے، اللہ کا بیٹا اس زمین پر پیدا ہوا ہے، اور یہ طواف کرے گا یہ سورج کا، تو گیلیلیو کو معافی مانگنی پڑی، اور اب انہوں نے خود معافی مانگی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی صحیح توحید اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر ایک ترقی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ باوجود اس کے کہ ساری دنیا اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتی، لیکن علمی انقلاب جو آنا شروع ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد آیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا انقلاب جو آیا ہے دنیا میں، زمین پر آدمی آج 1400 سال پہلے کیسے زندہ رہتا تھا اور آج کیسے زندہ رہتا ہے، ہوا میں بھی ہے اور راکٹ میں ہے اور زمین میں بھی اور دریا میں پنڈبیاں ہیں۔ اچھا، یہ میڈیسن میں کتنی ترقی کی ہے، اور یہ تھا۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، بنی عباس کے زمانے میں تقریباً 300-400 سال پہلے وہ لوگ ہنستے تھے کہ جب یورپ کے لوگ علاج کروانے کے لیے یہاں آتے تھے تو وہ ہر بیماری کو عذاب الہی سمجھتے تھے، یہ دیوی کا عذاب ہے، یہ دیوتا ہیں۔ یعنی اب آپ بتائیے، اگر
ہمارے یہاں بھی تھا، کوئی وہ یہ نہیں کہ مذہبی حیثیت نہیں، مگر عوام میں جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ وہ چیچک نکلتی تھی تو ماتا کہلاتی تھی، چیچک کا نام تھا ماتا، وہ کچھ پوری ووری پکا کر کے اور وہ اس کو رکھ کر کے چوراہے کے اوپر چراغ جلا کر کے کچھ نظر ہوتی تھی کہ ماتا مطلب چھوڑ دیں یہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ایک آدھ ہو جاتے ہوں، کچھ مر جاتے ہوں، اپنا یہ سب ہوتا تھا۔ اگر چیچک ماتا مان لی جائے تو پھر چیچک کا ٹیکا کیوں نکالا جائے؟ علاج ہی نہیں ہو سکتا ہے، ماتا کو ماتا بھائی ماتا ہے جو وہ الہی حکم ہے، اور یا یہ بھی کچھ طاقت دیوی قوت رکھتی ہیں، تو پھر ان کا علاج کیسے ہوگا؟ تو جو انقلاب اسلامی نے ساری دنیا میں انقلاب پیدا کیا، یعنی سائنٹیفک انقلاب، ٹیکنالوجیکل جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے آیا۔ ایک بات، دوسرے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، اب سب سے پہلے تو جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، جو کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پہلا تو سوال مطلب انہی سے کنورسیشن اور ڈائلاگ ہوگا آپ کا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، اٹ از این آبلیگیشن، یہ آبلیگیٹری ہے، ہر آدمی کی یہ ڈیوٹی ہے، کرتویہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور ہر عورت کا کرتویہ ہے، عورت جاہل نہیں ہے۔ اب ہم بعد میں ڈیولپ کرنے ایک الگ ہے، مرد اور عورت دونوں علم حاصل کریں۔ پھر کہا اطلب العلم، علم کو حاصل کرو سب لوگ، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے، جو اس کی گود ہوتی ہے، قبر میں پہنچنے تک، یعنی کب سے علم حاصل ہونا شروع ہوگا؟ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اور جب تک مر نہیں جاؤ گے۔ آج کی یونیورسٹی کی طرح سے نہیں کہ تم پی ایچ ڈی ہو گئے ہو، نوکر ہو گئے ہو تو اب پڑھنا چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ علم ایسا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کرنے لگے، اب آگے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے سر کہ جس طریقے سے دیکھا جائے جو آج کا ایک موضوع ہو گیا ہے، خاص کر بچوں کے سلسلے سے، کیونکہ سیرت نبی کے حوالے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ بہت ساری موویز بھی بنا کے دکھائی جا چکی کہ علم تو حاصل کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے بچوں کو، لیکن ان کا جو دھیان ہے وہ بچے کے دھیان سے ہٹا کر جیسا ہم چاہتے ہیں اس کو ویسے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن رسول کریم کے ہی داماد امام علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے حساب سے ڈالو۔ تو کیا اگر دیکھا جائے کہ ایک حکمت بھی ہے، کچھ حکمت بھی علم کا جزو ہے؟ جی دیکھیے، ایک بات ہے کہ وزڈم جو ہے اور علم کا دونوں کا ایک تعلق ہے۔ جی، علم اور حکمت، اگر جیسے امیر المومنین نے ایک جگہ آپ نے بھی بات کہی، ایک اور بات کہی ہے کہ ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہ ہو انسانیت کو، یا وہ بیکار ہے۔ جی، مثال کے طور پر اگر میں علم یہ حاصل کروں کہ فرعون جو تھا وہ اس وقت جب حکومت کرتا تھا تو کس طرح کی سڑکیں تھیں، اگر اس سے کوئی فائدہ یہاں لے سکتے ہیں تب تو ہے، ورنہ ٹائم برباد کر رہے ہیں اس میں۔ آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا تھا، آپ یہ دیکھیے کہ جو چیزیں آپ کو اویلیبل ہیں اس سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کو مانیے میں کوئی نئی ٹیکنیک ڈیولپ کر رہا ہوں سفر کرنے کی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرعون کے زمانے میں جو گاڑی چلتی تھی وہ کیسی تھی؟ 50 سال کی محنت کے بعد ہم نے نکال کے دکھا دی، یہ والی گاڑی تھی، کیا کریں؟ آپ نے وقت برباد کیا اپنا۔ ابھی تو حکمت جو ہے وہ پارٹ ہے، بلکہ مولانا متقیان نے فرمایا، دلی نے، الحکمت ضالۃ المومن، ضالہ یعنی وہ گمشدہ چیز جو ہے، مومن کی وہ گمشدہ چیز ہے، میراث ہے، اسے جہاں ملے وہ لے لے، کسی سے ملے، بحث یہ نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن ہے۔ اچھا، حکمت جو ہے یعنی یہ نہیں خالی ابھی وہ نہیں کہ مذہب اس میں درمیان میں انسان نہیں آ رہے ہیں۔ الحکمت و ضالۃ المومن، یہ انسان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ دیکھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جانوروں سے بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، جانور کیا کر رہے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ میں نے کبھی ذکر بھی شاید کیا ہو، میں نے ایک وہ دیکھا ویڈیو تھی، کلپ تھی، افریقہ میں ایک نیگرو پریشان تھا، جی، پانی نہیں مل رہا تھا، ایک ایسی جگہ پر پھنس گیا تھا، اجنبی جگہ پر، اسے پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو جب بہت پریشان ہوا تو اس نے کیا کیا کہ ایک بندر پکڑ لیا اس نے، بہت سے بندر تھے، وہ مطلب اتنے اسٹرانگ تو ہوتے ہی، بندر کو پکڑ لیا اور باندھ لیا۔ جب وہ کافی بھوکا ہو گیا تو اس کو وہ کھلایا، بہت نمک اور روٹی وہی بریڈ تھی، اسے کھلاتا رہا، اور پانی نہیں دیا اس کو، باندھے رہا۔
یعنی وہ مطلب وہ پیاس سے بالکل بے قرار ہو رہا تھا. اس کے بعد صاحب اس نے اس کو صبح ریلیز کر دیا, چھوڑا, اور وہ بندر بھاگا تو یہ اس کے پیچھے چلا. وہ اپنا ادھر سے اترتا گھاٹی کی طرف, وہ چشمے تک پہنچ گیا. اس کو پانی کے چشمے تک پہنچنا تھا, تو اس نے یہ دماغ لگایا کہ یہ بندر اس علاقے کا ہے, اس کو معلوم ہوگا پانی کہاں ہے, پانی تک کیسے پہنچے گا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اتنا پیاسا ہو جائے کہ پانی تک جائے, اور میں اس کے پیچھے اس چشمے کو پتہ لگا لوں. یہ صرف علم سے نہیں ہو سکتا, اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے جو حکمت سے بھرپور ہے. کسی چیز کا جان لینا اور اس کا صحیح استعمال کرنا, یہ حکمت ہے, وزڈم ہے. تو وزڈم کے بغیر علم نہیں ہے. جانوروں میں بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے, جیسے میں نے بندر ہی کو بتایا کہ اسے معلوم ہے پانی کہاں ہے اور کس جگہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے اور کس سے کہاں سے مل جائے گا مثلا. لیکن انسان کی یہ کوالٹی ہے, سب سے بڑی کوالٹی انسان کی یہ ہے. اب شہد کی مکھی چھتے بناتی ہے, لگاتی ہے, شہد اکٹھا کرتی ہے. آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسا سسٹم بنا لیتا ہے کہ شہد کی مکھی میں رانی مکھی کو پکڑ کے پورا سیٹ بنا دیتا ہے, سب یہاں سے وہاں تک. بہت اچھی. تو اس لیے حکمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور جتنی ہی حکمت ہوگی. اب مجبوری کیا ہوتی ہے دنیا میں اور دین میں, یعنی دین اور دنیا کا جو فرق ہم بتائیں. دنیا کی ساری حکمت مادی ہوتی ہے, یہ کر لے, مطلب ان کی وہ حکمت یہ سمجھ میں آ رہی کہ پلاسٹک سستا ہوتا ہے, تو پلاسٹک کے یہ بنا دو, پلاسٹک کے وہ بنا دو. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے کتنا پولوشن ہوگا, انوائرنمنٹ کو کتنا نقصان ہوگا, کیا ہوگا فیوچر میں, ہم اتنا پیسہ کما لیں گے. اسلام یا رسول اللہ کی سیرت میں جس حکمت کی بات ہو رہی ہے, اس حکمت میں یہ ہے کہ انسانیت کا بھی نقصان نہ ہو, کائنات کا بھی نقصان نہ ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے موقع پر جو اصول بتائے اس میں یہ بات کہی ہے, دیکھو دشمن کے پانی کے ذخیروں میں زہر نہیں ملانا. اب یہ نہیں آپ نے پانی کے ذخیرے میں زہر ملایا. اب یہ جو کورونا پھیلا ہے, آج تک یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ اپنے آپ ڈیولپ ہو گیا یا اس کو کوئی ملک بدمعاشی میں استعمال کر رہا تھا دوسرے ملک کے اوپر پریشر دینے کے لیے, پھر وہ خود اس کا شکار ہو گیا. ہاں اچھا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں, ان کی دوائیں بناتے ہیں, پھر سوچتے ہیں بیماری ہو جائے تو ہم دوا بیچیں اور آگے جائیں. نہ یہ علم کا صحیح استعمال ہے, نہ یہ حکمت ہے. اگر آج ہم نے کر بھی لیا اور یہ دنیا ہی نہ رہ گئی, یہ سماج ہی اجڑ گیا اور ختم ہو گیا, ہم نے سارا پانی برباد کر دیا اور سارا یہاں کا جتنا ذخیرہ تھا برباد کر دیا, تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ اگر سماج نہیں رہا, انسانی سماج اور کائناتی سماج جو آپ کا یہ ہے, یہ فنا ہو گیا, تو پیسہ ہوا کرے. آپ کے پاس دولت بھری ہوئی ہے, گیہوں بویا جائے گا تب تو آپ خریدیں گے. جب گیہوں بونے والے نہ بچے, گیہوں کا تیار کرنے والے نہ بچے, تو آپ کے سونے اور چاندی سب بیکار ہوں گے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ اوور آل ڈیولپمنٹ ہو, اور نبی کی سیرت بھی یہی ہے کہ جب معاشرہ ڈیولپ کرے تو خالی نہیں کہ میرے پاس خزانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے کمزور آدمی والی زندگی گزاری اور آپ کے جانشینوں نے گزاری, وہ اسی لیے تھا کہ جب ترقی ہو تو پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی ایک ساتھ اٹھے. یہ اس کا ایک اصول بنا ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. آپ اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ حکمت ہم کو نظر نہیں آتی. کہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمارے فائدے کی ہے اس وقت, مگر حضور فرما رہے بھائی زہر ملا دیں گے وہ سب مر جائیں گے, کام ہو جائے گا. مگر اس زہر کا کیا اثر ہوگا, یہ جو مریں گے زہریلے مادے سے, ان سے کیا کیا بیماریاں پھیلیں گی, یہ کہاں کہاں جائیں گی. بم تو ہم نے مار دیا, 2 شہر برباد کر دیے. جو ریڈیشن اس سے ہوگا اور جو جائے گا اس سے کون سی بھی آج ابھی معلوم نہیں ہوا. انشاءاللہ امام ظہور فرمائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم گرائے گئے تھے انہوں نے کون کون سی بیماریاں دنیا میں پیدا کی ہیں. ٹائیفائڈ کہاں سے آیا ہے, اور ٹی بی کہاں سے پھیلی ہے, اور کینسر کہاں سے ڈیولپ ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے وہی سب یہ جو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, یہ بدماش زندہ کیے جائیں گے, جو رجت کے بعد لائے جائیں گے کہ بتایا جائے کہ تم نے انسانیت کو کتنا نقصان پہنچایا. تو علم جو بات آپ نے سوال, بہت ہی بنیادی بات ہے جو آپ نے علم اور حکمت کی سنائی. علم اور عقل اکیلے کافی نہیں ہے.
علم اور عقل جب تک حکمت کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے. بہت اچھی یہ بات یاد رکھیں، فائدے کے لیے یہ ہے کہ علم و حکمت کے علم کے ساتھ حکمت ہو. یہ آپ اصول سمجھ لیجئے تو ہو جائے. اچھا ایک یہ دیکھیے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکیم کائنات جسے کہا جا سکتا ہے، جو حکیم کائنات، امت کے حکیم، جنہوں نے سب کو وہ راہ دکھائی جو اللہ کی راہ تھی، یعنی وہ کس طرح کا تعلیمی نظام دیکھنا چاہتے تھے؟ اگر ہم ایک دوسری طرف غور کریں، کیا ان کے کسی جانشین میں یہ نظام دکھائی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو اسٹیج تھی بنیادی طور پر بگننگ کی، جس اسٹیج کی آپ بات کریں، آپ کو اتنی چھوٹی بڑی ملا کے 80 سے اوپر آپ کے اوپر حملے ہوئے جس کا آپ نے مقابلہ کیا. آپ کو ان غریب لوگوں کو جو آپ کے فالوورز تھے، جن کے بعد بیچارے کو کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، ان کو اسٹیبلش کرنا تھا، ان کے گھر بنانے تھے. وہ لوگ جو جاہلیت کے معاشرے سے آ رہے تھے ان کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ سامنے لانا تھا. یہ ساری ذمہ داریاں تھیں. تو اس لیے بنیادی طور پر آپ کی جتنی تعلیم ہوتی تھی وہ انہی کو پڑھا دیتے تھے. ویسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یعنی وہ سورس آف علم تو تھے. امیر المومنین نے خود یہ بتایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے دانے اس طرح بھرائے جیسے ایک چڑیا دوسرے چڑیا کو دانہ بھراتی ہے اور سکھاتی ہے، اور وہ ہے یہ فرمایا. تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں. تو ہر امام نے جو آپ کے بعد آپ کے جانشین کے طور پر آیا، اس نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے. جہالت کی بات کبھی نہیں کہی کہ ارے مجھے کچھ تو آتے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو وہ جانتے ہیں. وہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکھنؤ کے نہیں تھے وہ کہ حضور مجھے کیا آتا ہے. نہیں، امیر المومنین نے کیا کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ان کے جانشین نے کہا پوچھو پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، سیکھو. نہیں پوچھتے تب بھی بتاتے تھے، میں یہ کر دوں، کہو تمہارے گھروں کو تمہارے آبشار سے روشن کر دوں. کبھی کچھ بتاتے تھے، کبھی یہ ساری فکریں تھیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب سلو کر کے تشریف لے آئے ہیں، آپ کے جانشین رسول اللہ کے جانشین یعنی دوئم جانشین، اور مدینہ آ گئے. امیر شام سے آپ کو مجبوراً سلو کرنی پڑی، ٹھیک ہے، جیسے حدیبیہ میں حضور نے کی تھی. آ گئے تو آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، اس دسترخوان پر کھانا ہوتا تھا، اور لوگ آتے تھے اور علم سیکھتے تھے اور اپنے قبیلوں میں لوٹ جاتے تھے. امام حسین نے پورے یعنی وہ تو جو انہوں نے علم پھیلایا ہوگا. راستے میں کربلا جاتے ہوئے جب موت ساتھ ساتھ چل رہی تھی، آپ نے علم کے اتنے چراغ جلائے جو ہمیں آج بھی تاریخی طور پر ملتے ہیں. امام زین العابدین کو موقع نہیں ملا، سرکار نظر رکھے ہوئے ہے، تو دعاؤں کو آپ نے علم کا ذریعہ بنا دیا. آپ کی دعاؤں میں خزانے علم کے بھرے ہوئے ہیں جس پر لوگ آج بھی سر پیٹ رہے ہیں کہ اب ایسا بھی صاحب علم ہو سکتا ہے. امام محمد باقر کا زمانہ کچھ ایزی سرکمسٹانسز کا آیا تو آپ نے وہ اکیڈمی بنائی مدینہ منورہ میں جہاں لوگ علم حاصل کرتے تھے. وہ لڑائی جھگڑے والی نہیں اکیڈمی تھی، ساری سطح پر. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی ہزار شاگرد علمی. حضرت امام ابو حنیفہ جو امام اعظم اہل سنت میں کہلاتے ہیں، وہ امام جعفر صادق کے 2 سال شاگرد رہے، اور ان کے شاگرد امام مالک تھے. تمام شاگردیاں جا کے امام جعفر صادق پر ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے علم کو اب وہ تو موقع ہی نہیں ملا انہیں کہ وہ بساط بچھا دیتے کہ جو صحیح معنی میں. مگر خالی امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا کہ قرآن کیسے، وہ بھی بتایا، تفسیر قرآن بھی بتائی، حدیث کا بھی علم دیا، یہ تمام باتیں. مگر کیمسٹری بھی پڑھائی، جغرافیہ بھی پڑھایا، علم حیات جغرافی کیا ہے. امام جعفر صادق نے 9 سال کی عمر میں کہا تھا، موجود ہے، کہ جو ارسطاٹل کا یہ نظریہ ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اور یہ ہے تعجب ہے اس پر، اور وہ سورج گھوم رہا ہے، زمین اسٹیٹک ہے. کہ ارسطاٹل جیسے امام کے دور میں بتایا گیا. ارسطاٹل تو الیگزینڈر کا استاد تھا جو جناب عیسیٰ سے بھی کئی 100 سال پہلے. جب یہ نظریہ سامنے آیا تب حضرت نے کہا تھا کہ مجھے اس سے امید نہیں تھی کہ وہ یہ بات کہے گا. یعنی اس کا مطلب یہ خالی یہ نہیں تھا کہ آپ ریکاگنیشن، یعنی آج سے بڑے سائنٹسٹ اس دور میں
تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اچھا جابر بن حیان کو علم کیمیا سکھایا، تو اس کا مطلب ایسے لوگ تو تھے جو پڑھ سکتے تھے میڈیسن. وہ بات اس دن رہ گئی تھی آپ کے کسی ایپیسوڈ میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ زمانہ ایسا بھی تھا کہ بنی عباس کے دور حکومت میں یورپ کے لوگ علاج کروانے کے لیے بغداد آیا کرتے تھے. جیسے آج یورپ میں لندن جاتے ہیں، امریکہ آپریشن کروانے کے لیے جاتے ہیں جن کی پاس حیثیت تھی. اور یہاں کے لوگ ہنستے تھے کہ یہ لوگ مرض کو عذاب الہی سمجھتے ہیں، جبکہ مرض کے پیدا ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے بیماری کے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو علم اور حکمت کا خزانہ تھا، بھی ایک مجبوری ہے، پولیٹیکل جو حالات پیدا ہو گئے اور جو وہی کہ وہ جو حکمت سے نہیں آیا، بس یہ ہوا کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے قبضہ کر لو کی وجہ سے اس سے خرابی آئی. ورنہ دنیا تو آج پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتی. بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ جابر جنہیں کہتے ہیں جابر ابن حیان، اسپیشلائزیشن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے استیتو بنایا تھا، آلہ بنایا تھا. میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا اس کے بعد. تو حقیقت یہی ہے کہ جو ترقی آج ہو رہی ہے، یقیناً اس کی کتابیں وہ اس زمانے میں لکھ دی گئی تھیں جن کو پڑھ پڑھ کر آج سائنٹسٹ اور آگے چاند پر سورج کی کھوج اور اس کی کھوج سب لگا ہوا ہے پورا. جو آج ہمارے ہندوستان میں خاص کر چندریان 3 بڑا ہی زبردست کام ہوا ہے ہماری کنٹری کے لیے. ہمیں گرو ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور یقین جانے کہ یہ ایک ایسی ڈیموکریٹک کنٹری ہے جہاں پہ سیرت نبی کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جن سے سیکھتے بھی ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں. سر اجازت لینا ہوگی انشاءاللہ. اگلے یعنی آخری ایپیسوڈ ہمارا ہوگا 5واں، اس میں آپ سے ملاقات کریں گے. تو ناظرین، آپ کو یہ والا بھی ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ.